Assalamu alaikum everyone. My name is Kanis Fatma. As you already know, that I have posted my one video, like my first video before, جو میں نے پہلی ویڈیو اپنی سٹارٹ کی تھی. تو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں گی. اگر جنہوں نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں ثواب جاریہ کے غرض سے، اس ثواب جاریہ کی مقصد سے. اور میرا ایمبیشن، میرا ایم یہی ہے کہ جو میں قرآن شریف پڑھوں. اور کیونکہ یہ بات میں دوبارہ سے ایک بات کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ قرآن شریف ہم عربک میں پڑھ چکے ہیں. کچھ لوگ شاید یہ سمجھے کہ مجھے عربک میں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں قرآن شریف عربک میں 2 دفعہ ختم کر چکی ہوں، اور اس لیے میں اس کو اب صرف ترجمے سے اس کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا کہہ رہا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی تفسیر بھی بتاؤں گی، جس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے آسان ترجمہ قرآن شریف لیا ہوا ہے، جس میں تشریح کے ساتھ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو تشریح کے ساتھ کیا ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیت سورہ بقرہ سے قرآن شریف جو شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ بقرہ سے جو قرآن شریف شروع ہوتا ہے اس کا جو ترجمہ ہے. تو میں صرف ترجمہ کو اور تشریح کو ریڈ کروں گی. جو لاسٹ ٹائم ہم نے آیت پڑھی تھی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. تو اس کا ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں. اس کی تشریح میں اگر میں جاتی ہوں تو آخرت سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کی ہم مسلمان جو ہیں، مسلم بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ آل آف دا ورلڈ اراؤنڈ، آل کائنڈ آف دا نیشنلٹی، آل کائنڈ آف دا ریلیجنس. I just wanted to explain that akhirat means the life after death, the life that which is not going to be finished. It has no death, it is immortal life. So we are doing the preparation. This is the book from the sky, and I am going to explain what Allah is the creator. He is only the one who is the creator, and he has sent this book this book is from sky, from یہ آسمانی کتاب ہے. اور آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. اگرچہ یہ آخرت بھی اندیکھی چیزوں غیبوں میں شامل ہے، غیب میں شامل ہے، یعنی کہ علم الغیب میں کسی نے دیکھا نہیں. جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے. ایکچولی میں اپنے آڈینس سے تھوڑی سی اپولوجی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اردو پڑھنے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو گیو یو دا بیسٹ آؤٹ کم، اور میں آپ کو اچھی طریقے سے پڑھ کے سنا سکوں. تو لیکن
لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ سے آخرت کا عقیدہ وہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس کے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پہ اڑ گئے ہیں۔ ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، ڈرانا نمبر 8 جو ہے آیت ڈرانا، اندازہ، انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ ڈرانا۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بھی بات مانی نہیں ہے، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقف یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے یا کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس یہ چانس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس سے توبہ کریں، نماز توبہ پڑھیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں نماز توبہ کی، اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی کریں۔ بے شک وہ ہم اس کے آگے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہمارے آگے 100 قدم آگے بڑھتا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ لیکن توبہ کی شرط یہی ہے کہ اگر جس کام کے لیے انسان توبہ کرتا ہے اس توبہ کو، یہ میں تھوڑی سی اپنی ایکسپلینیشن دے رہی ہوں بیچ میں، کہ جس کام کی توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے کہ وہ کام دوبارہ ریپیٹ نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار کام کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک ہی کام کے لیے بار بار توبہ کریں گے اور ہماری توبہ قبول ہوتی جائے گی۔ توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کوئی کام کو دوبارہ چھوڑ دیں، اس کو دوبارہ سے نہ کریں۔ anyways let's continue to the تشریح what you call is explanation۔ لیکن جو شخص غلطی پہ اڑ جائے اور یہ تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے، لہٰذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حالت سے محفوظ رکھے اور ہمیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اللہ پہ، اللہ کی کتاب پہ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پہ، کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور یہ تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق کی بات نہیں ماننی۔ یہ مہر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لگا دیتے ان لوگوں کے اوپر جو ضد میں اور اپنے اکڑ میں اور اپنے تکبر میں سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہم نے حاصل کیا یہ ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر ہم اپنی محنت سے ہی سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھیں، آپ پوری زندگی محنت کرتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن جو اللہ کی رضا کو ساتھ لے کے چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔